اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تدوین کا کام شروع ہوتا ہے۔ پہلا دور کون سا ہے؟ جناب صحابہ کرام کا اور تابعین کرام کا، جنہوں نے احادیث کو اس طرح جمع کیا، انڈیویجول بھی اور زبانی نیریٹ بھی کیا، روایت بھی کیا، اور پھر یہ روایات چاہے وہ جمع شدہ تھیں یا زبانی تھیں، اگلی نسل میں آئیں اور ان کو مختلف طریقوں سے، مختلف واسطوں سے وہ سب علمی جو میٹیریل تھا احادیث کا وہ ملا، اور اس طرح ہر ایک نے اپنا اپنا مجموعہ جب جمع کر لیا تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجموعوں کو اکٹھا کروایا اور پھر ایک مجموعہ بنا کے اس مجموعے کو اپنے کنگڈم میں جہاں کہیں بھی ان کے گورنرز اپوائنٹڈ تھے، قضات، ججز اپوائنٹ تھے، ان سب کو یہ احادیث بھجوا دی۔ اس طرح ایک مسلم معاشرے میں احادیث کو پھیلا دیا گیا، اور یہ احادیث جب پھیلی تو یہ وہ وقت تھا جس میں دیکھا یہی گیا کہ تابعین کے اقوال بھی اس میں موجود ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ تو یہ سب احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، ان کے فتاویٰ، تابعین کرام کے اقوال اور ان کے فتاویٰ۔ اقوال کیا تھے؟ اپنے علم کے مطابق جو حدیث سمجھی یا جانی یا ان کے ذہن میں تھی مگر ازبر نہیں تھی، اس کا مفہوم ذہن میں تھا، تو اس کے مطابق انہوں نے کوئی اپنا قول کہہ دیا۔ وہ قول کہہ تو دیا مگر اس وقتی طور پر ان کے ذہن میں وہ حدیث نہیں تھی یا قول صحابی نہیں تھا جس کو وہ سورس بنا کے کہتے کہ یہ فلاں کا قول ہے یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے۔ اس قول کے بارے میں بھی علماء کے ہاں یہی اصول بنا کہ اگر وہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق ہے، آپ کے عمل کے مطابق ہے، تو سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس قول کو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ حدیث کو باہر صورت فوقیت دی جائے گی، اور اس فوقیت کے بارے میں سب علماء اس دور کے، سبھی مجتہدین، سبھی ائمہ متفق ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اسی طرح اہل بیت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی تو ہماری بات کو آپ چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کو فالو کرنا، یہی سب سے بڑی اتباع ہے، پیروکاری ہے، اور اگر اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹا جاتا ہے تو خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سخت آیات ہیں اس کے مستحق ہم نہ ہو جائیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اسے دل و جان سے تسلیم نہ کریں، اور اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ نہ کر دیں۔ اسی طرح ان کے ذہن میں یہ آیت بھی تھی ان کے ذہن میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پڑ جائے، وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، یا ان کو رب کی طرف سے کوئی دردناک قسم کی سزا نہ ملے۔ اس لیے کوئی بھی عالم، فقیہ، مجتہد، امام یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم اپنی کوئی بات کہیں، اس کو مانا جائے، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، اس کو ہم نہ مانیں، یا ہم پبلک کو یہ کہیں کہ تم ہماری بات کو مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو۔ یہ کسی کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ سب بڑے مخلص، مومن، عالم، باعمل، با کردار لوگ تھے، ان کے علم کو سلام، ان کی عظمت کو سلام،
اور عظمت یہی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تابع دار، پیروکار بنانا چاہتے تھے، بنے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی باور کرایا کہ ہم باوجود اتنا بڑا مرتبہ حاصل کرنے کے، ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ اصل علم کا سورس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہی آپ پر اتری، وہی کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ تو ناظرین، یہ دوسرا دور تھا جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس دور میں تدوین احادیث کی، اقوال صحابہ کی، فتاوی صحابہ کی، اور اقوال تابعین کی، فتاوی تابعین کی تدوین ہو گئی، وہ جمع ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے، اور یہ دور ہے چھانٹی کا۔ چھانٹی اس معنی میں کہ جو اقوال ہیں ان کو ایک طرف الگ کر دیا جائے، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث ہیں ان کو الگ کتابوں میں لکھ دیا جائے۔ یہ ذوق بھی پیدا ہوا کہ احادیث رسول میں خدا نخواستہ کہیں فیبریکیشن ہوئی ہے یا ضعیف روایات ہیں، ان کو بھی الگ کر دیا جائے۔ اور یہ سب ذوق انہی لوگوں کا تھا جن کے پاس صحیح علم تھا، جو جانتے تھے کہ نقد کیا ہوتی ہے، صحت حدیث کے لیے کس کس قسم کی کڑی شرائط ہوتی ہیں، اور پھر حدیث میں جو راوی ہے اس راوی کا مقام مرتبہ کس کس قسم کا ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکسٹ کو بھی کھنگالا جائے کہ کیا واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا اس میں کوئی لفظ راوی نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیے ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو علماء کے ذہن میں تھیں، اور الحمدللہ علماء نے متفقہ طور پر چند اصول ایسے مرتب کر دیے کہ جن کی روشنی میں احادیث کو کھنگالنا اور ان کو الگ الگ کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ فیبریکیٹڈ ہے، آسان ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سب کچھ موجود تھا، اور جو نیریٹرز تھے وہ بھی موجود تھے، ان کے حالات زندگی کا علم لوگوں کو تھا، اور یہی علماء ان نیریٹر سے ملے بھی تھے، اور ملنے کے بعد ان کے حالات کو انہوں نے قلم بند بھی کیا تھا، اور واضح طور پر بغیر کسی غیبت کے صرف دین کا کام سمجھتے ہوئے، اور صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے، یہ حدیث جب لوگوں تک پہنچے گی تو لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے، اور اس پر جب عمل کریں گے تو کار ثواب سمجھ کے کریں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے کوئی ایسی بات عوام تک نہ پہنچنے پائے جو خدا نخواستہ جھوٹی ہو اور آپ کی طرف غلط منسوب کی گئی ہو، یا بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہو جو انتہائی کمزور ہو، جس کا یہ فیلڈ ہی نہ ہو، اور وہ زور آزمائی اس میں کرنے لگ جائے۔ نااہل لوگ ہوں ان کو ایک طرف کر دیا جائے، جو اہل ہوں سر آنکھوں پر، اور ان کو اس روایت میں شامل کر کے ان کی احادیث کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اہلیت کا جو دار و مدار ہے وہ بھی علماء حدیث نے کچھ مرتب کیا، اس کو لکھا، اور یہ دار و مدار یا یہ شرائط اہلیت کی آج بھی اس پر اگر عمل کیا جائے تو شاید کوئی شخص اس کا انکار نہ کرے، اور سبھی اس کو تسلیم کریں۔ اور پھر اسی طرح آج بھی کسی قسم کی تحریر لکھی جائے، کوئی کتاب لکھی جائے، کوئی تحقیق کی جائے، یہی اصول آج بھی کار فرما ہوں گے اور ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ جو اصول بنائے اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا اصول بنا ہو جو اس سے زائد کوئی بنایا گیا ہو اور لوگوں نے سمجھا ہو کہ ہاں تحقیق کی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ کچھ اور طریقہ بھی مانگتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔